لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ کے فضل خاص سے کچھ عرصہ مجلس موقوف ہونے کے بعد آج دوبارہ شروع ہو رہی ہے. مدتوں کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ، مدتوں کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ ایک دل ناتواں کو توانائی دے گیا. اللہ کا فضل ہے، اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا طویل سفر کرایا. افریقہ کے 2 ملکوں میں جانا ہوا، زامبی اور موزمبیق، اور وہاں الحمدللہ اللہ کی محبت کی بات سنانے کی توفیق ہوئی، اور اس بات کا بخوبی ادراک ہوا کہ آج پورے عالم کو، خصوصاً ایمان والوں کو، اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ان کا دل خدا سے جڑ جائے. اعمال ظاہرہ تو الحمدللہ امت میں بڑھ رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، نمازی بڑھ رہے ہیں، لیکن تعلق اللہ کی جو خاص شان ہے اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور ہر ایک اب اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے، محسوس کر رہا ہے. عالم ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے، غیر عالم بھی محسوس کر رہا ہے کہ کمی ہے تو اس چیز کی ہے کہ جس طرح مولا پر فدا ہونا چاہیے ویسے فدا نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمیں نفس بھی کھینچتا ہے، شیطان بھی کھینچتا ہے، سوسائٹی اور معاشرہ بھی کھینچ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں جو کسی کا بکا ہوا مال ہو تو اس کو کوئی دوسرا خرید نہیں سکتا، پھر ہم نفس کے ہاتھوں کیوں بک جاتے ہیں؟ ہم شیطان کے ہاتھوں کیوں بک جاتے ہیں؟ ہم معاشرے کے ہاتھوں کیوں بک جاتے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مولا کے ہاتھ پر نہیں بیچا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى، اللہ تو فرماتے ہیں ہم تو خرید چکے ہیں، تم ہمارا خریدا ہوا مال ہو. للمؤمنین انفسهم واموالهم. مفسرین عجیب مالک انفس لفظ استعمال کیا ہے، یعنی انفس نفس سے ہے. نفس ہماری ذات میں وہ چیز ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے امارۃ بالسوء ہے، برائیوں کا حکم دیتی ہے. پھر اس پر محنت کی جاتی ہے تو وہ لبامہ بنتی ہے، پھر محنت کرتے ہیں تو مطمئنہ بنتی ہے، پھر اللہ کے دربار میں وہ راضیہ مرضیہ بنتی ہے. وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے جس میں اتنی خرابی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہاری وہ چیز بھی خرید لی
کتنی شان کرم ہے، بولو بھائی۔ کوئی آدمی بیچ رہا ہو کوئی سبزی اور وہ کوئی تھوڑی سی ماڑی اور تازہ نہ ہو، لیکن خریدار دیکھے کہ یہ بیچارہ کمزور بندہ ہے، اگر اس کی یہ نہ خریدی تو کل تک تو ضائع ہو جائے گی، تو وہ اس لیے اس جذبے سے لے لیتا ہے اس سے کہ بھئی اس بیچارے کی بکری ہو جائے اور یہ گھر کو شام کو پیسے لے جائے اپنے گھر والوں کی روٹی۔ تو کتنا قابل وہ آدمی کتنا رحم دل کہلاتا ہے، اور اس کا یہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس نے اگلے کی چیز کو ضائع ہونے سے پہلے خرید کر اس کے پیسے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، فرماتے ہم نے تو تمہارا نفس جو ہمارا ہے جو ایسا ہے، ہم تو اس کے خریدنے کے بھی وعدہ کرتے کہ ہم نے خرید لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور دیا کیا ہے؟ جنت دے دی۔ تو ہم تو بکا ہوا مال ہے۔ سے مولا رومی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو مولا نے خریدا ہے، پھر ہم کیوں بکتے ہیں؟ ہم بک نہیں سکتے، تو ہم ہیں ہی جب مولا کے، اللہ نے خرید چکے ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ میں نے جنت دے دی، جنت کے بدلے میں خرید لیا تمہیں۔ ہم سے ہمارا نفس بھی خرید لیا، ہماری جان بھی خرید لیا، ہمارا مال بھی خرید لیا۔ اب اگر کوئی انسان نفس کے ہاتھوں نفس کی شرارتوں پر فدا ہو جاتا ہے، شیطان کی اوپر فدا ہو جاتا ہے، معاشرے پر فدا ہو جاتا ہے، پرلے درجے کا نالائق انسان ہے، جس کی خریداری کی اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے میں تو خرید چکا ہوں تمہیں، پھر تم ایسی حرکت کرتے ہو کہ دوسروں کی قیمت لگانے پر بک رہے ہو، بے وفا ہو تم۔ آج اس بات کی ضرورت ہے پورے عالم میں، میں بڑی بصیرت سے بات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کن کی جگہوں پر کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس بات کی کمی ہر ایک محسوس کرتا ہے، یار ہم میں کمزوری ہے تو یہ ہے، یہ دل مولا پر فدا نہیں ہے، یہ ادھر ادھر جاتا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب، بڑے رو کر ہمیں ایک بات فرماتے تھے، ہم طالب علم تھے اس وقت، بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، مونچھیں تھی صرف، 6 سال میں میری داڑھی آئی جب میں سادسہ پڑھتا تھا، اور اس اتنے طویل زمانے میں میرے شیخ نے کبھی بھی اپنی جسمانی خدمت مجھ سے نہیں لی، نہ کمرے میں آنے دیا، تقوی کا یہ حال تھا۔ انہوں نے کہا آپ بس مجلس میں پیچھے بیٹھ کے سائڈ پر چلے جایا کریں، کوئی نقصان نہیں ہوا ہمیں۔ بعض لوگوں کو پابندی لگا دی جائے تو پیر کو چھوڑ دیتے، یہ عجیب پیر ہے۔ بعض لوگ ہم پر ناراض ہوتے ہیں جب آپ پابندی لگاتے ہیں، خواتین ناراض ہوتی ہیں کہ آپ بہت سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس کے لیے آپ آئے ہیں کہ بھی دعا کرو ہمارا کام ہو جائے، تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو وہاں دعا کیسے جائے گی بتائیے؟ بھلا عمل الصالح یرفع، اعمال صالحہ اوپر لے جاتے ہیں۔ ہم اگر ایسا کام کریں گے تو دربار میں ہی سنوائی نہیں ہے تو ہم کیا دعا کریں گے، کیا قبول ہوگی؟ یہ پابندی تو تمہاری فائدے کی ہے۔ 6 سال سامنے بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، سائڈ پر بٹھاتے تھے۔ آج میں اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، نظر کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ سال کبھی مراقبہ کرے، دل کی کیفیات کو دیکھے، پھر پتہ چلے گا یہ مولا کی طرف کتنا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ آج نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے کیا بتائیں آپ کو، کتنے سفر بھی عجیب ہوتا ہے۔ سفر کا معنی، لغوی معنی سفر کا کیا ہے؟ سفر کہتے ہیں جب عورت چہرہ کھول دیتی ہے نا، اس کو مسفرہ کہتے ہیں، چہرہ کھولنے والی، جس کا چہرہ نظر آئے۔ جب سفیدی آ جاتی صبح کو، روشنی ہو جاتی، اس کو اسفار کہتے ہیں۔ سفر وہ ہے کہ جس میں کھل جاتا ہے آدمی، اس کے اندر جو ہے باہر آ جائے گا، خیر ہے تو خیر نظر آئے گی، شر ہے تو شر ظاہر ہو جائے گا، اوپر کا خول اتر جائے گا اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ نصیحت کی، کس سے معاملہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو تم، تاکہ وہ تمہارے سامنے کچا چٹھا اس کا آ جائے،
اس کا ظاہر باطن آ جائے. سفر میں عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں. تو لوگ جو کسی لبادے میں رہتے ہیں دینداری کے، سفر میں کھل جاتا ہے کتنے پانی میں. اس لیے میرے دوستو، اللہ اکبر. تو شیخ بات کیا ہو رہی تھی اس وقت حضرت نے جو بات فرمائی تھی میرے دوستوں، میں بات کرنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے، ہاں میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی، اس وقت طالب علمی کی بات بتا رہا ہوں. ہمیں مثال دی حضرت نے کہ کمپاس جو ہوتا ہے، کمپاس جانتے ہو جس سے ہم قبلہ معلوم کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ سوئی ہوتی ہے، اس سوئی کے اوپر مقناطیس لگا دیتے ہیں. تو دنیا میں جو مقناطیس ہے وہ شمال میں ہے، پہاڑوں میں مقناطیس ہے. ہر جگہ کا جو شمال ہے جس کو ہم نارتھ کہتے ہیں، اس میں پہاڑ ہوتے ہیں. پوری دنیا کا یہ نظام ہے. اس کا جو شمالی علاقہ ہوگا ہر ملک کا، اس میں پہاڑ ہوتے ہیں، وہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے. ہمارے شمالی علاقے میں پہاڑ ہے، انگلینڈ کے شمالی علاقے میں پہاڑ ہے، لندن میں کچھ نہیں ہے، شمالی علاقے میں پہاڑ ہے. مدینہ شریف کے شمالی علاقے میں پہاڑ ہے. ہر شمالی علاقے میں اسی طرح ہوتا ہے. شمال میں ہی اس لیے قبلہ پہلے ادھر تھا، کیونکہ بیت المقدس اور ادھر شام اور سب پہاڑی علاقے، ادھر سردی ہوتی وہاں پر. تو جب مقناطیس لگا دیتے ہیں تو سوئی ہر وقت اپنے مرکز کی طرف رہتی ہے. اگر آپ اس کو ایسے ہلائیں گے تو وہ تڑپ جائے گی اور فوراً تڑپ کر مقناطیس کا جو مرکز ادھر ہو جائے گی. میرے شیخ فرماتے تھے اگر ایک بار انسان اپنے دل پر اللہ کی محبت کا مسالہ لگا لے تو دل ہر وقت عرش کی طرف رہتا ہے، اوپر رہے گا، ایسے لٹکتا رہے گا، ایسے اوپر رہے گا ہر وقت، 24 گھنٹے کیفیت ہوگی. اور اگر کوئی حالات اس کے دل کو ہٹا دیں، ہلا لیں، کوئی ایسی حالت پیش آ گئی، گناہ کے نقشے پیش آ گئے، شیطان نے حملہ کر دیا، نفس نے حملہ کر دیا، سوسائٹی یار بیلیوں نے حملہ کر دیا، اور اس کی سوئی تھوڑی سی ہٹ گئی تو تڑپے گی، آرام سے نہیں بیٹھے گی، اس کا دل تڑپے گا. جب تک مولا کی طرف نہیں ہو جائے گا اس کو چین نہیں آئے گا. تو فرمایا کرتے تھے، رو کر فرماتے تھے ایک بار تم مسالہ لگا لو، زندگی بھر کے لیے دل کا قبلہ مولا کی طرف ہی رہے گا، ادھر جانے والا نہیں. اگر ادھر ادھر جا رہا ہے یہ دلیل ہے کہ اس پر مسالہ نہیں لگا، کبھی وہ لے گیا، کبھی وہ لے گیا، وہ کبھی وہ لے گیا. کیونکہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا مرکز دل بنایا ہے. یہاں دیتے ہیں جو دیتے ہیں، ایمان بھی یہاں رکھا ہے. کلمہ طیبہ کی کنجی کہاں ہے؟ دل کے نہا خانے میں رکھی، نہا خانے میں اندر، جس کو نکالنا آسان نہیں ہے، بہت اندر ہے. اس لیے دبا تو دیتے ہیں، دبتی ہے کہ اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے، گناہوں سے وہ دل کالا ہو جاتا ہے، لیکن کنجی اندر رہتی ہے اس کے. ایک بار وہ نعرہ مارتا ہے اللہ یا اللہ معاف کر دے، بس فوراً غبار کو ہٹا کر اس کنجی کو چمکا دیتے ہیں، دم میں چمک جاتا ہے. اللہ نے قلب کو بنایا اپنا مرکز دل کا، یہاں پر ساری نعمتیں ہیں، یہاں اپنی تجلیات خاص کو اتارتے ہیں. من نہ گنجم در زمین و آسماں لے کے گنجن در قلوب مومنہ. میں زمین آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، یعنی میرا نور سما جاتا ہے اس میں. اللہ کا نور اس کائنات میں کہیں سما نہیں سکتا. کوہ طور کے ساتھ کیا ہوا کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا. آج بھی جلن کے نشان پڑے ہوئے اس پر، کالا سیاہ جل کے کالا ہو گیا، جیسے آگ سے جلا دیا گیا پتھر کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا، بے ہوشی ہوئے نا، ساری تجلی سنبھال لی، دل نے ساری لے لی، جذب کر لی پوری تجلی. اس لیے
اس سفر میں جو ایک بات اللہ نے کھولی اور میں نے دوستوں سے کہا کہ نور نبوت اگر لینا ہے بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا ورنہ نہیں ملے گا، کتابوں سے ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے صحبت سے منتقل کیا صحابہ میں، اور وہی نور صحابہ سے چلتا آ رہا ہے۔ نور نبوت اس لیے کہ جو نور ہے اس نور کا تحمل کتاب نہیں کر سکتی، کتاب میں نور نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں نور کا تحمل کرے، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، سینہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے دل ایسا ہمارا بنایا ہے۔ من نگنجم در زمین و آسما، حدیث کا یہ مفہوم ہے اصل میں، جس کو مولانا رومی نے کہا ہے لا یسونی ارضی ولا سمائی، مجھے زمین آسمان کوئی جو ہے اپنے اندر نہیں لے سکتی، ولیکن یسونی قلب امرئ مومن، لیکن مومن کا دل مجھے اپنے اندر سما لیتا ہے، یعنی میرے نور اور میری تجلی کو اگر کوئی برداشت کرتا ہے تو مومن کا دل کرتا ہے۔ اللہ نے دل ایسا بنایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان، قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند، کیا فرماتے ہیں؟ دل کو سمجھاتے ہیں، یہ دل کیا چیز ہے ہماری۔ فرماتے ہیں اللہ نے دل عجیب بنایا ہے۔ فرمایا کہ ایک آئینہ لے لو، آئینہ چھوٹا سا آئینہ لے لو، اتنا بڑا شیشہ آئینہ، اب دھوپ میں چلے جاؤ اور دھوپ میں جا کر اس سورج کا عکس دیکھو، پورا سورج اس میں نظر آئے گا، حالانکہ سورج کتنا بڑا ہے زمین سے، کروڑوں گنا بڑا ہے سورج، لیکن اس کا عکس پورا اس میں آیا ہوا ہے، پورا عکس آیا ہوا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف سورج کا فوٹو ہے، بلکہ سورج کی گرمی بھی ساتھ ہے، روشنی بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور لہذا آپ اندھیرے میں ماریں دھوپ میں سے تو اندھیرے کے اندر روشنی بھی آ جائے گی اور باقاعدہ گرمی بھی آئے گی۔ اس لیے بچے شرارت کرتے ہیں نا، تو کوئی سائے میں بیٹھا تو اس پر شیشے کے ذریعے مارتے ہیں تو اس کو گرمی محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں یار یہ سائے کے نیچے مجھے گرمی کہاں سے لگ رہی، تو پتہ چلتا ہے وہ شیشے کے ذریعے سورج کی شعاع کو میرے چہرے پر مار رہا ہے، روشنی بھی آئی اور گرمی بھی آئی۔ تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے دل کو بھی ایک ایسا آئینہ بنایا ہے کہ اپنا نور اور اپنی تجلی اس میں سماتی ہے، صرف سماتی یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا عکس ہی آ جاتا ہو، بلکہ اس تجلی کے جو اثرات اور انوارات ہیں وہ بھی ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کسی قلب میں آتی ہے تو دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے بے مزہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور بادشاہوں کے تاج کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اس کو کچھ چاہیے نہیں، تو سب سے مستغنی کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ دنیا کی فانی چیزوں پر کیوں نہیں مرتا؟ کہتے اس لیے کہ جب مولا کی تجلی آتی ہے تو سارے مزے اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اگر کھانے والوں کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو اس کو اس سے بڑھ کر مزہ آ رہا ہے، کیونکہ کھانے کا مزہ بھی اللہ نے کھانوں میں مزہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کی ساری لذتوں میں اللہ ہی نے توجہ فرمائی تو لذت پیدا ہوئی ہے، تو خود ان کی تجلی میں کس قسم کی لذت ہوگی میرے دوستوں، یہ تو اس کا دل جانتا ہے جس کو ملتی ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے جلووں کی تجلی جب دل میں لہرائے ہے، ان کے جلووں کی تجلی جب دل میں لہرائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے۔ یہ جو نور نبوت ہے، یہ جو تجلی خاص نور نبوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اور آپ نے امت کو دیا، یہ صحبت سے منتقل ہوا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام میں سب سے طویل صحبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس لیے ان کا مقام سب سے اونچا گیا، کیونکہ جتنی صحبت زیادہ تھی اتنا نور نبوت ان میں سب سے زیادہ منتقل ہوا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، ما صب اللہ فی بکری فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر۔ امام غزالی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، چنانچہ وہ جانشین بنے، جانشین بنے، امت کو سنبھالا انہوں نے۔ اس وقت جب سب کے ہوش اڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہوش اڑ گئے، حضرت عمر جیسے انسان کے ہوش اڑ گئے،
صحابہ کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ اور صدیق استقامت پر رہے، کیونکہ رسول اللہ سے ان انوارات کی جو کثرت ان کے قلب میں تھی ہلنے نہیں دیا، وہیں کھڑے ہوئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی بات کر رہا، اللہ تو زندہ ہے، حی و قیوم ہے، کی عبادت کرو۔ تب حضرت فرماتے ہیں عمر، ہمیں اس وقت ہوش آیا، فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو کر کہ 2 راتوں کی عبادت مجھے اگر ابو بکر دے دے، میں زندگی بھر کی نیکیاں ان کو دے دوں، 1 دن اور 1 رات کی۔ تو میں غار ثور کی راتیں اور یہ دن جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے، میں اس کے اجر کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، طول صحبت کی وجہ سے، کیونکہ پیغمبر سلام کی عمر 20 سال تھی اور ابو صدیق کی عمر 18 سال تھی، تو دوستی شروع ہو گئی، ساتھ آپ نے فرمایا تو میں تو اسی وقت نبی بنا دیا گیا جب آدم صلاۃ والسلام کا بھی گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے اس وقت نبوت دے دی، اگرچہ اس کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا، اس وقت بھی سب اثرات تھے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ نہیں ہوا، اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ والد پہلے چلا گئے اور والدہ کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ عقیقہ کرتی، کیونکہ اگر عقیقہ ہوتا تو بتوں کے نام پر ذبح ہوتا، فرمایا کہ میرے نبی کا عقیقہ بتوں کے نام پر یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ تو بچہ ہوتا ہے، اس وقت تو بچہ تھے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے حفاظت کی۔ خود فرماتے جب میں جوان ہوا تو میں بکریاں چراتا تھا، مکہ شریف میں کیا ہوتا ہے، کیا لہو لعب ہوتے ہیں، کیا کھیل کود ہوتے ہیں، میں صبح اندھیرے میں بکریاں لے جاتا، رات کو اندھیرے میں بکریاں لاتا اور میں سو جاتا، پھر صبح اٹھ کر میں بکرا لے جاتا، مجھے نہیں معلوم کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن کہتے ہیں ایک آدمی، ایک قریشی جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے پتا ہے کہ مکہ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، شادی کے موقع پر کیسے کیسے کھیل رات کو کھیلے جاتے ہیں؟ میں کہا نہیں، کہا کہ تو دیکھ آج میں تجھے آج جلدی بکریاں چرا کے ہم واپس چلتے ہیں، آج فلانے بڑے سردار کی کسی بیٹے بیٹی کی شادی ہے اور اس کے اندر مجلس لگے گی، رات کو تماشے ہوں گے، تماشے دیکھیں گے۔ کہا میں اس کے کہنے پر چلا گیا، ہم جا کر گول دائرے میں بیٹھ گئے، ابھی تماشے شروع ہونے تھے، کہا کہ میری آنکھ اس وقت کھلی جب اگلے دن کا سورج نے مجھے گرمی دکھائی، میں اٹھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ رات کو کیا ہوا۔ اس وقت دوستی شروع ہو رہی ہے، 18 سال 20 سال 2 سال کا فرق ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے بعد وہ صدیق کا وصال ہوا، دونوں کی عمر ایک ہوئی، عمر ایک ہوئی، دن بھی ایک ہے، عمر بھی ایک ہے۔ اس لیے تو پیر والے دن مرنے کو پسند کیا عاشقوں نے، جو صدیق اکبر کی تمنا تھی اللہ مجھے اس دن موت دینا جس دن میرا محبوب دنیا سے گیا۔ حالانکہ جمعے کو مرنے کی فضیلت ہے کہ جمعے کو انسان مرتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، لیکن عاشقوں کا مزاج عجیب ہے، اللہ حساب لے لے لیکن یار والا دن چاہیے، ہمیں حساب گوارا ہے لیکن ہم اس دن جانا چاہتے ہیں جس دن تو اپنے محبوب کو لے کر پیر کا دن ملنا چاہیے۔ یہ تمنا تھی اور صدیق کی۔ امام بخاری نے باب باندھے باب موت یوم الاثنین، کہا کہ اثنین پیر کے دن کی موت کی تمنا کرنا مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اللہ سے پیر کی موت مانگا کرو، کیونکہ ابو بکر نے جو سب سے بڑا عاشق تھا اس نے دن مانگا تھا۔ اس لیے میں نے 2 بزرگوں کو دیکھا، ہمارے والد صاحب کو زندگی بھر ان کو یہ دعائیں کرتے دیکھا، اور مجھ سے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا نیاز احمد صاحب نے فرمایا کہ جب سے میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے پیر کی دن موت دینا۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری فرمائی، پیر کے دن گئے، بلکہ ایک دن پہلے ہی فرما دیا کل پیر ہے، کل ہم نے جانا ہے، پہلے ہی نعرہ مار دیا۔ اور دوسرا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، میرے شیخ فرماتے تھے اللہ پیر کے دن مجھے موت دینا،
اتوار کی مغرب کو میرے شیخ کی نگاہیں گھڑی پر تھیں کہ مغرب کب داخل ہوتی ہے۔ جو ہی مغرب کا وقت داخل ہوا اور پیر شروع ہوا، میرے شیخ پر سکرات کا عالم شروع ہو گیا۔ میں وہیں پر موجود تھا، حضرت کا سر مبارک میرے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت پیر گھڑی دیکھتے دیکھتے جب پیر داخل ہوئی، کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ڈرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ جمعے کی موت مانگتے ہیں اور عاشق پیر کی موت مانگتے ہیں۔ تو عشق کا راستہ ایسا ہے، عشق نہیں دیکھتا کہ کیا ہے اور کیا ہوگا ہمارا، عشق یہ نہیں دیکھتا، عشق یہ دیکھتا کہ محبوب نے کیا کیا، بس۔ عاشق و معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک شخص حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، قطب العالم، ان سے بدگمان رہتا تھا۔ تو ایک بار خواب دیکھا اس نے، پیغمبر سلام تشریف لے جا رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت، اور کچھ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے، یہ بندہ بھی دوڑ رہا ہے۔ تو راستے میں گنگوہی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ملے، تو وہ بھاگ نہیں رہے بلکہ پیغمبر سلام نے جہاں جہاں قدم رکھے ہیں ان قدموں پر قدم رکھ رکھ کے چل رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ قدم کہاں ہے۔ اچھا، قدم خاص نشانات تھے رسول اللہ کے قدم کے، وہ ان کے اوپر رکھ رکھ کے چل رہے ہیں۔ تو یہ ساتھ سے گزرا اور نے کہا یہ مولوی تو کیسے پہنچے گا، آپ کا قافلہ تو آگے چلا گیا، یہ مولوی کیسے پہنچے گا جو نقش پاک کو تلاش کر رہا ہے۔ لیکن جہاں مجلس تھی وہاں جا کر جب دیکھا حضرت گنگوہی رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، حیران ہو گیا بھی یہ کیا ہے، وہ تو پیچھے تھے آگے کیسے آ گئے؟ کیونکہ عاشق کو محبوب کے نقشے پا پر چلنا ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا ہمیں منزل کب ملے گی، لیکن خدا ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیتے ہیں، راستوں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اس لیے عشق جتنی جلدی عاشق راستہ طے کرتا ہے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آج ہم میں عشق کی کمی ہے، نہ اللہ کا عشق ہے نہ رسول اللہ کا عشق ہے۔ اگر ہم عاشق ہوتے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، عاشق کسی کی نہیں سنتا۔ آج ہماری روحیں ویسی بند ہے جیسے آئی تھی کلی ہے، یہ کلی کھل نہیں رہی، یہ کلی اگر کھلے گی اس کی خوشبو سے ہم خود بھی مست ہوں گے اور دوسرے بھی مست ہوں گے۔ آج ہمیں خود بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہماری روح بند ہے، جیسے بند تھی بند پڑی ہے، اس کو کھولا ہی نہیں ہے، کیسے کھلے گی؟ میرے شیخ نے ایک عجیب شعر میں عجیب نصیحت کی ہے، سرسر کلیوں سے کہے جا کے چمن میں کیا وہ کھل جائیں گی؟ سرسر کلیوں سے کہے جا کے چمن میں کیا وہ کھل جائیں گی؟ کیا وہ کھل جائیں گی؟ شاخوں کو سجا دیں گی چمن میں؟ سرسر باد مسموم، لو جو ہوتی، لو کی ہوا جو چلتی ہے، گرم ہوا، اور مسموم ہوتی ہے، زہریلی، آدمی کو لگتی ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ کہ اگر یہ گرم لو چلے اور چمن میں کلیوں کو جا کر کہے کہ بھئی تم کھلو اور کلیاں بند ہو، پر میں کبھی نہیں کھلیں گی کلیاں نہیں کھلیں گی، کیونکہ کلیاں اس باد سموم سے کھلنے والی نہیں ہیں۔ سرسریہن سرسرن آتیہ، قرآن نے کہا ہے ہم نے اس باد سموم کو عاد و ثمود پر بھیجا اور ہلاک کر دیا۔ یہ کلیوں سے جا کر کہے کھل جا، سرسر کلیوں سے کہے جا کے چمن میں کیا وہ کھل جائیں گی؟ سجا دیں گی شاخوں کو چمن میں؟ اگر ان کو اگر چھیڑ دے ان کو باد سحر، تو صبح کی باد صبا جو چلتی ہے وہ جب چمن میں چلتی ہے، گر چھیڑ دے ان کو باد سحر تو کھل جائیں گی، خوشبو کو لٹا دے گی چمن، کھل جائیں گی خوشبو کو۔ آج ہماری روح کو باد سرسر میسر ہے، باد سموم ایسے لوگوں کی سوچ میں بیٹھتے ہیں
جو باد سموم کی طرح ہیں، جس سے ہماری کلیاں روح کی کھلی نہیں، اگر کسی اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھتے جہاں اللہ کے قرب کی ہوائیں اور باد صبا چلتی ہے، یہ روح کھل جائے گی، خود کو بھی مست کرے گی، دوسرے بھی مست ہو جائیں گے، پورا عالم مست ہوگا۔ جہاں جہاں جاؤ گے تمہاری خوشبو چھپے گی نہیں، تم چھپانا بھی چاہو گے تو چھپے گی نہیں۔ بتاؤ بھائی، کسی مدعوت کی خوشبو ہو، وہ اس کو جتنا بھی ٹیٹ شیٹ کر لے، پتہ چل جاتا ہے کہ یار خوشبو ہے اس کے پاس، اور شیشی میں سے باہر آتی ہے۔ مشک کو انسان کتنا بھی بند کر لے وہ خوشبو دیتا ہے۔ آپ اپنی نسبت کو جتنا بھی چھپانا چاہو گے کہ ہمیں کوئی نہ جانے، وہ پہچان لیں گے یار یہ کچھ ہے۔ بتائیے، شمس الدین تبریزی جو آئے تھے وہ بالکل ایک تاجر کی شکل میں آئے تھے، جیسے تجارت کرنے والے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جہاں چاول بیچنے والے شام کو بیٹھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے۔ مولانا رومی کی نظر پڑی، کہا کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ جب کہا کہ کچھ دے دو، انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں تجھے؟ یہ کہا کچھ نہیں ہے۔ تو مولانا رومی نے شعر کہا کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہو اور وہ منہ میں الائچی ڈال لے اپنی بو چھپانے کے لیے، تو دیکھنے والا پہچاننے اس کی آنکھیں دیکھ کے بتائے گا کہ منہ سے بو تو نہیں آ رہی لیکن تیری مست آنکھیں بتاتی ہیں کہ تو نے شراب پی ہے۔ تو مولانا رومی نے کہا آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی مست آنکھوں میں جو خدا کے جلوے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، آپ مست آنکھوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ آپ کا بیٹھنے سے جو قلب پر اثر ہو رہا ہے، میرا قلب خود گواہی دے رہا ہے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے، آپ ذرا کر دیجئے۔ پھر وہی کونیا تھا جہاں بادشاہت تھی مولانا رومی کی، نہیں اپنے شیخ کا بستر اٹھا کر گلیوں میں پھرتے تھے، لوگ کہتے اس کو کیا ہوا کیا ہوا؟ خود کہا مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی رشد، مولوی مولائے روم نہ بن سکے اگر جب تک شمس تبریزی غلامی نہ کرتا۔ آج وہی ترکی میں آپ چلے جاؤ، اسی پورے خلافت عثمانیہ کے 700 سال، اور پھر بعد میں آج ترکی میں چلے جاؤ، مولائے روم اگر لفظ مولانا اگر بولا جاتا ہے صرف رومی پر بولا جاتا ہے، اور کسی کو مولانا نہیں کہتے یہ لفظ ہم نے مولانا رومی کے لیے خاص ہے کیونکہ وہ مولائے روم ہیں۔ 6 صدی ہجری کا آدمی ہے، 6 صدی ہجری کا آدمی، آج 15ویں صدی ہے، آپ 900 سال ہو گئے۔ میں پونیا گیا ہوں، جس کو پوچھو مولانا رومی کا کھڑا ہو جاتا ادب میں، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے کیا دنیا دار نظر آئے، مولانا کے ہاں جانا ہے، مولانا رومی کے ہاں، کیونکہ وہ کلی جو بند تھی شمس تبریزی کی اس سے کھل گئی۔ حالانکہ علم و فضل بہت تھا لیکن وہ بند کلی نہیں کھلی تھی، بند کلی نہیں کھلی، کیونکہ دل کا معاملہ کچھ اور ہے میرے دوست۔ میرے شیخ فرماتے تھے، حکیم محمد تھانوی نے فرمایا شیطان عالم بھی تھا، بڑا علم تھا اس کے پاس، اور ہے سارے نبیوں کے علوم کو جانتا ہے وہ، تبھی تو گمراہ کیا ہر امت کو اس نے، اس کو پتا تھا کیسے ان کو نکالنا ہے۔ عابد بھی تھا، 7 لاکھ سال عبادت کی، فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا۔ عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا کہ اللہ کی کیا طاقت ہے، لیکن عاشق نہیں تھا مولا کو چھوڑ کے۔ اگر عاشق ہوتا کبھی مولا کو نہ چھوڑتا، فرمایا اگر 3 عین حاصل تھی، 4تھی عین اگر اس کو حاصل ہوتی کبھی مولا کے دربار کو نہ چھوڑتا۔ آدم علیہ السلام عاشق تھے، خطا غلطی ہوئی، اللہ نے اوپر سے زمین پر بھیج دیا، یہ نہیں کہا کہ مولا آپ نے کیا کیا مجھے جنت سے نکال دیا، نہیں، ربنا ظلمنا، اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا، پورا بدن سیاہ ہو گیا، کہا جنت میں رہنے والا، اور زمین پر آ کر جب سورج پڑا یکدم رنگ کالا ہو گیا حضرت کا، گھبرا گئے دیکھ کر، سجدے میں گر، 40 دن ایک سجدہ 40 دن کا تھا، کہتے ہیں گھاس اگ گئی آنسوؤں کے ساتھ، گھاس اگ گئی، سر نہیں اٹھایا جب تک اوپر سے آواز نہیں آئی، آواز آئی بس کر،
فرشتے بھی رونے لگے ہیں تیرے رونے پر. کبھی آدمی ایسا روتا ہے کہ فرشتے بھی روتے ہیں, عرش بھی روتا ہے, فریادی بن اللہ اس کو معاف کر دے, بڑی آہو فغاں سے آ رہی, معاف کر دے. کائنات فریادی بن گئی مولا کے دربار میں. وہ چشم ناز بھی ہے آج نم, بس کر ہے میرے انتہائے غم. ربنا ظلمنا, اللہ معاف کر دے, یہ غلطی ہو گئی. ہاں نے فرمایا آدم تجھے بھی معاف کیا, جو تیرے راستے پر چلے گا اس کو بھی معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. فرمایا اٹھ نماز پڑھ. فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی. پہلی رکعت پڑھی, آدھا جسم سفید ہو گیا, دوسری پڑھی پورا نورانی ہو گیا. اس لیے فجر کی نماز سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے پڑھی. فجر کی نماز آدم علیہ السلام نے یہاں سے شروع کی. فجر کی نماز سے آپ نے شروع کرایا. اللہ تعالیٰ عاشق تھے نا, مولا کو نہیں چھوڑا. دنیا کے اندر آ گئے, دنیا کی تکلیفیں برداشت کی. کہاں جنت میں من و سلوا ہر چیز مفت آتی ہے بغیر محنت کے. کہاں حل چلایا آدم علیہ السلام نے. اللہ نے بیج دی, یہ بیج لے, چل چلا حل چلایا. اب مولا اب کیا کرنا ہے, پانی لگا. مولا اب کیا ہوگا, دانے پیدا ہو گئے, کاٹ اس کو. مولا اب کیا کرنا ہے, کہا چکی بنا اسے, اب اس کا آٹا پیس, اب اس کی روٹی بنا. اماں ہوا نے روٹی بنائی. کتنی آسانیوں سے مشکل میں آ گئے, مولا کو نہیں چھوڑا. آج تم تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو مولا سے بدگمان ہو جاتے ہیں, یار اللہ تعالی نے کیا کر دیا, استغفر اللہ. کیوں ہر پہ شکایت کرتے ہو, شکایت جلیل, مولا سے تعلق نہیں ہے. تو میرے دوستو, یہ جو ہماری روح ہے یہ بند کلی کی طرح ہی دنیا سے چلے جائیں گے. وہاں پچھتائیں گے, آئے کاش اس میں تو بہت کچھ تھا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں سفر کر سکتی تھی. تو میرے دوستو, آج اس بات کی پورے عالم کو ضرورت ہے. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت طویل سفر کیا میں نے, 30 گھنٹے کا مسلسل سفر کیا. 30 گھنٹے کا کہہ دینا آسان ہے, لیکن الحمدللہ جہاں گئے, جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. لساکا کے مرکز میں الحمدللہ میرا بیان ہوا. حضرت امیر صاحب دان برکاتہم بہت ضعیف بوڑھے ہیں, میرے قریب بیٹھ کر ویل چیئر پر بیان سنا انہوں نے. کئی دوستوں نے ان کو فون کیا وہاں کے لوگوں کو, ان کا عجیب فائدہ ہوا ہمیں. تعلق ضرورت ہے اس کی. یہ تو سب اعمال ظاہرہ کے ساتھ یہ باطن کا تزکیہ جس کو کہتے ہیں, باطن کا پاک ہونا ضروری ہے. پھر عالم کے علم میں نکھار ہے, مبلغ کی تبلیغ میں نکھار ہے, مجاہد کی جہاد میں نکھار ہے, پھر تاجر کی تجارت میں نکھار ہے, پھر ہر انسان جس فیلڈ میں بھی ہے بادشاہ کی بادشاہت میں نکھار آ جائے گا. پہلا یہ تو فرق تھا کہ پہلے بادشاہ اللہ والوں سے تربیت کراتے تھے. اللہ نے کتنے عظیم الشان کام لیے ان سے. وہ بادشاہ ہو کر بھی ولی اللہ تھے. آج ہم ولیوں کی شکل میں بھی ہمیں ولایت کا ہوا نہیں لگی. بادشاہ ہو کر ولی اللہ تھے. اورنگزیب عالمگیر ولی اللہ تھا, محمود غزنوی ولی اللہ تھا. اللہ کے ولی تھے لوگ, بزرگوں کے پاس جاتے تھے. جب سومنات پر حملہ کیا محمود غزنوی نے رحمت اللہ علیہ نے, تو ابو الحسن قرخانی رحمت اللہ علیہ جو شیر پر سواری کرتے تھے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا رکھتے تھے شیر کو مارنے کے لیے, ان کی خدمت میں گئے تھے. حضرت وہاں کرتے ہیں. جب وہ گیا ابو الحسن قرخانی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے. پھر وہاں بیٹھا رہا, پھر آپ باہر ملاقات کی. جب جانے لگا تو پھر اس کو دور تک رخصت کیا. انہوں نے کہا جب میں آیا تھا تو آپ نے استقبال نہیں کیا. کہا کہ جب تو آیا تھا بادشاہ بن کے آیا تھا, اب جا رہا ہے تو درویش بن کے جا رہا ہے. ایسی توجہ ڈالی, اپنی قمیض دے دی کہ یہ قمیض اس فقیر کی ہے, جس قمیض کو پہن کر میں نے بہت اللہ کی ریاضت کی ہے, اللہ کو راضی کیا ہے, لے جا, کبھی ضرورت ہو تو اس کا واسطہ دے دینا. ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. اپنے اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو نیکوں کا بھی دیا جا سکتا ہے.
حدیث شریف میں آتا اپنے اعمال کا وسیلہ، بخاری کی حدیث ہے کہ 3 آدمی جو پتھر بند ہو گئے، حضرت بنوری کا استدلال ہے یہ۔ حضرت بنوری سے کسی نے پوچھا، کسی عرب نے، کہ وسیلے پر دلیل، فرمایا بخاری کی حدیث نہیں آتی؟ بنی اسرائیل کی 3 آدمی غار میں بند ہو گئے، پتھر آگے آ گرا، بڑا زور لگایا، نکل ہلا نہیں، تو سب نے کہا اپنی کوئی نہ کوئی نیکی کا وسیلہ دو۔ تو ایک نے کہا اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ہمیشہ ان کو پہلے بکریوں کا دودھ پلاتا تھا، اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک رات وہ جلدی سو گئے میرے آنے سے پہلے، میرے بچے ساری رات تڑپتے رہے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سر پر کھڑا رہا، صبح کو بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ پیا تو میں نے اپنوں بچوں کو دودھ دیا۔ اللہ میرے اس عمل کی اگر تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا اللہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، میں نے اس کو مزدوری دی تو راضی نہیں ہوا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ چاول سے دھان تھے، میں نے اس کے دھان اس کی طرف سے اپنے کھیت میں لگا دیے، اس کھیت سے بہت زیادہ دھان ہوئے۔ میں نے گائے خرید لی، اس گائے کی بہت گائے ہو گئیں۔ ایک دن وہ کئی سال کے بعد آیا کہ بھائی میں اس وقت بہت تنگ دست ہوں، میرے بچے فاقے سے ہیں، وہ چاول تیرے ذمے تھے میرے مزدوری کے، وہ چاول تو مجھے دے دے۔ اس وقت میں غصے سے چلا گیا، مجھے ضرورت نہیں پڑی، وہ چاول دے دے۔ میں نے کہا یہ ساری گائے تیری ہیں، تو لے جا۔ وہ حیران ہوا کہ ہاں، کہا کہ ہاں انہی چاولوں کو میں برکت ہوتی گئی تو اتنی گائے بن گئی، تو لے جا۔ اللہ اگر تیرے لیے عمل کیا ہے، اس عمل کی برکت سے پتھر ہٹا دے، تو پتھر اور نیچے ہو گیا۔ اب تیسرے نے کہا کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس پر میں عاشق تھا اور میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آتی تھی، لیکن بعد میں وہ بیوہ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے بھوکے مرنے لگے۔ تو ایک دن میرے پاس آئی، بھائی جان اللہ نے تجھے بڑی خیر دے رکھی ہے، کچھ پیسے دے دو، میرے بچے جو ہے فاقے سے، ہم 3 دن سے فاقے سے ہیں، اب تو حرام چیز بھی ہمارے لیے حلال ہے، آپ ہمارے حال پر رحم کرو۔ لیکن مجھ پر شیطان سوار تھا، نفس سوار تھا۔ میں نے کہا پیسے شرط پر دوں گا کہ میں تیرے ساتھ برائی کروں گا تو پھر تجھے پیسے دوں گا۔ تو وہ اس نے انکار کیا لیکن پھر مجبور ہو گئی اور میں نے کہا کہ 100 درہم میں تجھے دوں گا تو برائی کرنے دے۔ میں اپنی دکان میں لے گیا، جب میں برائی کرنے کے لیے قریب آیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ جب یہ لفظ کہا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جا، میں نے تجھے پیسے بھی دے دیے اور تو چلی جا، اللہ میرا اگر تجھے پسند تھا عمل تو ہٹا دیجئے۔ تو پورا پتھر ہٹ گیا۔ حضرت بن نوری فرمایا کرتے تھے نیک اعمال کا اپنے اگر واسطہ دینے پر خدا کا رحم ہو سکتا ہے تو نیک لوگوں کا واسطہ دینے پر کیوں رحم نہیں ہوگا؟ شیخ بن نوری رحم اللہ کی استدلال۔ خیر، ابو الحسن خرقانی رحم فرمایا یہ لے جا، یہ میری قمیص لے جا۔ کہے جہاز شروع سومنات کا، بہت اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، بہت شہادتیں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہندوؤں کے لیے ایسے تھا سومنات کا مندر جس طرح عیسائیوں کے لیے قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں سلطنت عثمانیہ کے ایک دن میں 5-5 ہزار مجاہد شہید ہوئے، 5-5 ہزار مجاہد ایک دن میں۔ اور شہید شہادت بھی تلوار تفنگ سے نہیں، وہ قلعے کی دیواروں سے گرم تیل پھینکتے تھے، جو مجاہد پر گرتا تھا تو اس کا گوشت اتر جاتا تھا، وہ ہڈیوں کا پنجر نکل آتا تھا۔ تاریخ پڑھیں آپ، ایسے تھوڑی آج پورے عالم میں جیسے صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا، کھولتے کڑاہوں میں گر جاتے تھے، ایسے سومنات کے مندر میں بھی ایسے۔ جب دیکھا کہ فتح ممکن نہیں ہو رہی تو رات کو محمود غزنوی اٹھا اور وہ قمیص، واہ اللہ، یہ تیرے ایک نیک بندے کی قمیص تیرے دربار میں پیش کرتے، بس صبح کو اللہ نے فتح کر دی۔ تو اگلی رات ابو الحسن خرقانی رحم اللہ خواب میں آئے، کہا کہ محبوب تو نے میری قمیص سے صحیح کام نہیں لیا، حضرت میں فتح ہو گئی۔ فرمایا تو اگر یہ کہتا سارے مسلمان ہو جائے تو سارے مسلمان ہو جاتے، لڑنا بھی نہ پڑتا۔ اللہ والوں کی نظر کسی اور طرف ہوتی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ روح کی کلی کھل جائے، ہماری کھل جائے، تو پھر اس کی خوشبو سے ہم بھی مست ہوں گے، پورا عالم مست ہوگا۔
آج ہم اس کو کھلانے کی فکر بھی نہیں ہے. باد سرسر ہے، ہر طرف باد سرسر ہے. جہاں باد صبا چلتی وہاں جاتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے. آج اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. یاد رکھو ابھی تازہ سفر کر کے آیا، حرمین شریفین کی حاضری بھی دی الحمدللہ، وہاں بھی دوستوں سے ملاقات ہوئی. ہر اس بات کو ہر ایک محسوس کر بھی یہ چیز چاہیے کہ دل ہمارا خدا سے چپک جائے، ایسا چپکے کہ ہٹانا بھی چاہے تو ہٹے نہیں، یعنی بلانا بھی چاہے مولا کو تو بول نہ سکے. ایسی محبت ہو جائے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ اہل محبت کی صحبت کے بغیر نہیں ملتی، کیونکہ نور نبوت ملے گا. نبوت کا نور سینے سے ملتا ہے. اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ نور نبوت السینہ درویشہ باچیس، فرمایا نور نبوت کو اللہ والوں کے سینے سے حاصل کرو، یہاں سے ملے گا، صحبت سے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. ہمارے زامبیا میں افریقہ کے جو ساتھی ہیں، ہمارے بھائی محمد ناداز صاحب، بھائی ایاز خان صاحب، ان کے بیٹے ذکی بھائی اور کے والد صاحب بھائی سلمان صاحب اور دوسرے حضرات، ان حضرات نے بڑی محبت کی. ہر جگہ پر مجلسیں ہوئی. آپ حضرات تو ماشاءاللہ مستفید ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ لوگوں کو سنی ہوگی نا مجالس جو بھی آتی رہی وہاں، روزانہ درس قرآن اور مجلس ذکر ہوتی تھی. اس طرح ہمارے جو ساتھی تھے موزمبیق میں، مولانا نذیر لوناس صاحب دان درکات، یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں. اس زمانے میں ہم اکٹھے حضرت کی خدمت میں جاتے تھے تقیم صاحب کی. اللہ نے بہت بڑا کام لیا اس ملک میں ان سے. یعنی اس زمانے میں 2 طالب علم تھے جو نیوٹن سے پڑھ کر گئے، آج وہ دونوں ہی بڑے علماء پورے ملک میں. مدرسہ مسجد، بڑا مزہ آیا ان کو. مشقت تو ہمیں ہوئی، بغیر ویزے کے ہم چلے گئے. ہمارے ساتھی سید اختر غازی صاحب جو ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ہم نے بھی ان کی ڈیوٹی لگائی. وہ ساتھ تھے. مجھے پوچھنے لگے حضرت کتنے فیصد آپ کے دل میں آتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے؟ کوئی ویزا تو ہے نہیں ہمارے پاس. اول تو ایئر لائن والے ٹکٹ ہی نہیں دینی، کہ ویزا نہیں تو ٹکٹ کیسے دیں؟ پھر مل گئی تو جانے نہیں دیں گے کہ تمہارا ویزا نہیں تو کیسے ہم ٹپا لگائیں؟ میں نے کہا 100% میرے دل میں کہ چلے جائیں گے. عجیب بات ہے. میں کہا بھائی یہ تو ہم تو مولا کے لیے سفر کر رہے ہیں، ساری دنیا مولا کی، سب مولا کی. تو چلے گئے، ٹکٹ بھی مل گئی. ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، تیسرے ملک میں جانا تھا. وہاں گئے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا. لینے والے آ گئے، سرکاری لوگ آ گئے، وہاں کے ایم پی اے صاحب آ گئے، آ کر ڈرا ٹھپا لگایا اور چلو جی. سب حیران کہ یار یہ مولوی صاحبان کون ہے جن کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے؟ آپ ویزا بھی نہیں ہے پھر پروٹوکول لے رہے ہیں. میں کہا مولا ساتھ ہونا چاہیے، سارا کچھ پروٹوکول ملے گا. اللہ کو ساتھ لے کے چلو. بس یہی ہماری کمی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا مولا نہیں ہوتا. سب اسباب ہوتے، مولا نہیں ہوتا. جس طرح شادی بیاہ میں ہم ہر ایک کو راضی کرتے ہیں، پاؤں میں میلے لے کے جاتے ہیں، لیکن ہماری شادی میں مولا نہیں ہوتا. ہم وہ کام کرتے ہیں کہ مولا کو ناراض کرتے ہیں. سب کے لیے میلے کریں، کبھی مولا کے لیے میلہ کیا ہم نے کہ میری بچی کی شادی، اللہ تو ناراض نہ ہونا، ایسا کام نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں. ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. آج سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن مولا نہیں ہوتا. جب مولا نہیں ہوتا تو قدم قدم پر رکاوٹیں اور تکلیفیں اور اذیتیں ہیں. مولا ساتھ ہوں تو بھائی بغیر ویزے کے بھی پروٹوکول ملے گا. تو اللہ کا شکر ہے. ان حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، جتنے بھی ہمارے میزبان تھے اس پورے سفر میں، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، جدہ میں، اللہ ان سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور الحمدللہ آپ حضرات کے لیے کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر ہم نے اپنے اہل محبت کے لیے دعا نہ کی ہو. میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تم اپنے اہل محبت کو کبھی نہ بلانا، تمہاری روحانی اولاد، روحانی دوست ہیں یہ. اللہ کا شکر ہے، چاہے مکہ شریف ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے افریقہ کے جنگل ہوں، ان جنگلوں کے اندر بھی تو اپنا ایک خاص نور ہوتا ہے مولا کا بھائی. وہاں پر اللہ کو ناراضگیاں نہیں کرتے لوگ، اس میں بھی خاص نور ہوتا ہے، جنگلوں میں بھی. کیونکہ جہاں شہروں میں تو ناراضگیاں بہت ہیں، وہ جنگلوں میں
وہاں نور نظر آتا ہے، پاس پتہ چلتا ہے، ایسے انوارات، ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے آدمی، اللہ اکبر، کیسی کیسی جگہ بنائی آپ نے، کیسے کیسے لوگ بنائے۔ پھر خوب دعائیں قبول ہوتی سفر میں۔ تو شیخ فرماتے شیخ اگر سفر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات اس پر بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں شیخ کے ساتھ کبھی سفر بھی کرو، کیونکہ پیر مرید دونوں جب مسافر ہوتے ہیں اور بے گھر ہوتے ہیں تو مولا کو رحم آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ نے خود فرمایا، میں نے عرض کیا حضرت میں نے جو آپ کے ساتھ برما اور بنگلہ دیش کا سفر کیا، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مجھے نفع ہوا۔ تو حضرت کا جواب میرے پاس خط موجود ہے، حضرت نے جواب میں فرمایا میرا بھی یہ گمان ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو نفع ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ تو حضرت نے فرمایا میری ایجنسی بہاول نگر میں ہے، اب تو عالمی ایجنسی ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑا وقت لے کر آتے ہیں، آپ وقت زیادہ دیا کریں۔ افریقہ والے کہتے تھے آپ ان کی میسج سنیں کہ آپ چلے گئے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ویرانہ چھا گیا ہے، اس لیے اہل باب نگر قدر کیا کرو، اس لیے نہیں کہ میں کچھ ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن جو کام ہمارے ذمہ ہے وہ بہت بڑا کام ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ دکان بیچاری جو ہے وہ دکان کیا ناز کرے گی، لیکن دکان کے اندر جو مال پڑا ہے وہ تو ناز کے قابل ہے۔ غفلت بہت خطرناک ہے۔ میں اہل کراچی سے کہا کرتا تھا کہ غفلت نہ برتو حضرت کے بارے میں، کہ تم اہل کراچی سمجھ دو بھی کراچی کے ہیں، چلو جی کم نہ برتو، چلے جائیں گے تو یاد کریں گے۔ آج لوگ تلاش کرتے ہیں، میرے شیخ نے خود فرما دیا تھا بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے۔ ناچیز ہیں ہم لیکن بڑی چیز ہے ہم، ناچیز ہیں ہم لیکن بڑی چیز ہے ہم، ایک ہستی مطلق کی دیتے ہیں خبر ہم۔ اس لیے میرے دوستو الحمدللہ پورے عالم میں آج میرے شیخ کی جو بات تھی پورے عالم میں اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، تقوی اختیار کرنا، دل کی اور نگاہ کی حفاظت کرنا اور اس دل کو مولا سے چپکانا، آج پورا عالم چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے، یہ کس طرح ہمیں ملے گی؟ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔